الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ابتداءً درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے
جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، نہایت ہی عظیم دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا کہ جس میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے۔ اسی لیے 8 ذوالحجۃ الحرام کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذوالحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجۃ الحرام کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ تو آج کا دن کون سا دن ہے؟ یوم النحر کا دن ہے، یعنی ذبح کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اب اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہے۔ تو شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا تھا، ایک کام سے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی کام کے لیے چلے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے
تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں۔ یہاں سے مایوس ہو کر وہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اب ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اب شیطان نے آگے سے یہ کہا، اب سنو کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اب شیطان نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ مل کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی، وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا۔ اب اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی اس نے کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا، یہ وہی جمرے ہیں جہاں پر حاجی جو ہے وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کس کی ادا کو ادا کرتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہیں کہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گئے۔ اب یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا تو فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے، اسے ماریے۔ تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ تو شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیرہ پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے۔ ارشاد فرمایا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں،
میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے والد صاحب، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی یہاں پر مچل گئے۔ عشق میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر بھی آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لے کر تشریف لے آئے۔ اب جب جنت سے وہ مینڈا لا رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، تو دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آواز بڑی پیاری تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہے۔ جب آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا
اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت اب گزر چکا اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڈا بھیجا گیا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ ندا سنی تو پھر آپ نے بھی فرما دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے مسلمان یہ پڑھتے رہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ 9 ذی الحجۃ الحرام کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام کی عصر تک یہ سارے مسلمان جو پڑھتے ہیں یہ کس کی ادا کو ادا کرتے ہیں؟ یہ ان پاک اور مقرب ہستیوں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں پر اس کو جاری و ساری کر دیا۔ اب قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند احادیث طیبات بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجۃ الحرام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور فرمایا وہ جانور جو قربان کیا گیا، جو اللہ کی راہ میں جس کی قربانی کی گئی ہے، فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ فرمایا قربانی کو بوجھ سمجھ کے نہ کرو، اس کو خوش دلی سے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، بس اپنے خالق اور مالک اور رازق اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے، اب یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں خوش دلی سے، فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے، آڑ بن جائے گی، حجاب بن جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کو وہ روپیہ بہت ہی پیارا ہے کہ جو عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا۔ اب وہ حضرات بھی غور فرمائیں کہ جو صاحب وسعت ہیں، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو دولت کی نعمت سے
سرفراز فرمایا غنی بھی ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، اس کو بوجھ سمجھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا جس میں وسعت ہو، جس کو گنجائش ہو، جس کے پاس روپیہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اور فرمایا پھر بھی قربانی نہ کرے، پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ وہ مالدار، وہ صاحب حیثیت، وہ صاحب وسعت، غنی جو ہے، مالدار جو ہے، جو قربانی کو بوجھ سمجھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو پتہ چلا یہ قربانی بڑی ہی عظیم سنت، بڑی ہی پیاری سنت۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ مل کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ بھئی کسی نے کسی بکرے کے، کسی گائے کے، کسی جانور کے بال گنے آج تک؟ پتہ لگا ہے کتنے بال ہیں؟ لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا صحابہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا۔ اب صحابہ کرام نے پھر سوال پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرماتا۔ اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کرنا۔ اب ایک طریقہ اور ایک اصول جو ہے وہ بتا دیا کہ پہلے نماز ہے اور پھر کیا ہے؟ پھر قربانی ہے۔ اب ایک قربانی تو یہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک قربانی وہ قربانی ہے کہ جو حاجی کرتے ہیں، جو حج کرنے والے وہ بھی قربانی کرتے ہیں، وہ حج کے شکرانے میں قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی اور ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ صاحب نصاب پر واجب ہے، مالدار پر، غنی پر واجب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمائے۔ کتنے اونٹ؟ سارے بولو کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمائے، اور جو باقی رہ گئے حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی اب تم نے ان کو نحر کرنا ہے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا
کہ سینگ والا میڈا لایا جائے، جو سینگوں والا ہو وہ میڈا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ ہو، پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہو، اس کا یہ مطلب۔ اب حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں چھری لی اور میڈے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، ذرا غور کرو، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں کا کتنا خیال اور ہم امتیوں سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی اپنی طرف سے بھی کی، اپنی آل کی طرف سے بھی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی کی، کہ وہ جو قربانی نہیں کر سکتے، امت میں ایسے افراد ہیں، ان کی طرف سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی۔ یہ قربانی کتنی بڑی سنت ہے، یہ کتنی عظیم سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کتنی پسند ہے، کتنی ادا پسند ہے، کہ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ قربانیاں کر رہے ہیں، اور یہ جانور گھٹتے نہیں، یہ جانور گھٹتے نہیں، یہ اگلے سال دگنے چگنے ہو کر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی عام بندے کی ادا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، جس کو تا قیامت مسلمان جو ہیں اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اور ثواب پاتے رہیں گے۔ کیسی پیاری سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 15ویں صدی میں ہم موجود ہیں اور یہ سنت جاری و ساری ہے، اور قیامت تک کے لیے سنت جاری و ساری رہے گی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی اداؤں سے کتنا پیار ہے۔ یہ حج کو ہی لے لیجئے، یہ سارے کا سارا حج جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یہ جو طواف خانے کعبہ کرتے ہیں، یہ جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، کبھی منا میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، اور کبھی طواف کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے گھر میں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، اور تا قیامت کے لیے لوگ اسی طرح حج کرتے رہیں گے، اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرتے رہیں گے، جیسے کہ اس قربانی کی سنت کو، فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے، اور جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو یہ پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتی بسم اللہ اللہ اکبر۔
تو اس کو پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان امتیوں کی طرف سے بھی قربانی کا فریضہ ادا فرمایا۔ تو حضرات محترم، یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، اس کو علماء کرام نے بیان فرماتے ہوئے بڑی شرح اور بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ قربانی جب اللہ کی راہ میں جانور کو ہم قربان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، اس میں حقیقت میں اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جو داخلی شیطان ہے اس کو میں شریعت کی چھری سے وقت آنے پر ذبح کروں گا، اپنے نفس امارہ کو بھی اسی طرح شریعت کے تابع کر دوں گا، شریعت کے ماتحت کر دوں گا۔ جس طرح شریعت حکم کرے گی اپنے نفس کو بھی اس طریقے پر چلانے کی کوشش کروں، اپنے داخلی شیطان کو بھی اسی طرح میں قربان کروں گا کہ جس طرح آج میں اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلامی مہینوں کا جو آخری مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذوالحجۃ الحرام۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجۃ الحرام۔ ذرا اونچی بولیں، کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ اور اسلام کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا، وہ کون سا مہینہ ہے؟ اونچی بولے، کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام ہے۔ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ کی راہ میں دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور ذوالحجۃ الحرام کی 10 کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کر انتہا تک اسلام قربانیوں کا ہی نام ہے، کہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ اب دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں کہ آج بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، اور یہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ اگر آج ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو اسے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وقت آنے پر جب ہماری بھی ضرورت دین کو پڑی تو ہم بھی دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اپنی قربانیاں بھی پیش کریں گے۔ تو حضرات محترم، یہ جو قربانیاں ہیں یہ پوری دنیا کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ قربانیاں کریں گے۔ اور کسی جگہ پر جیسے کہ عرب شریف کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک دن وہ ہم سے آگے ہیں تو انہوں نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، اور آج پاکستان میں جو ہے آج 10 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ قربانی کریں گے۔ اور یہ قربانیاں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں، اس سے ہمیں سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنے دوست احباب کو، ہم فقیروں کو، ہم مسکینوں کو، ہم یتیموں کو، ان حضرات کو بھی ہم نہ چھوڑیں بلکہ ان کا بھی حق ادا کریں، ان کو بھی محروم نہ کریں بلکہ ان کو بھی ان کا جو حق ہے وہ دیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں
بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. کچھ اور مزید اصلاحی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی آج اس عید کے اجتماع میں، کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہم نے کی ہے، قربانی ہمارے ہمسائے نے بھی کی ہے، قربانی ہمارے رشتہ دار نے بھی کی ہے، تو ہمیں ان کی طرف گوشت بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے بھی قربانی کی ہے. اور پھر بعض حضرات کی آپس میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ہاں گوشت نہیں بھیجتے. لڑائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں کوئی رنجش ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، اسلام کی تعلیمات کتنی احسن ہیں کہ جب آپ اپنے رشتہ دار کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، اپنے بہن کی طرف اس قربانی کا گوشت بھیج رہے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے لیے گوشت بھیج رہا ہے. آپ اپنے پڑوسی کے لیے گوشت بھیج رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے. اور پھر آپ ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو گوشت بھیج رہے ہیں جن بیچاروں نے قربانی نہیں کی، جن بیچاروں کے پاس رقم نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، وہ قربانی کر نہیں سکتے تھے. آپ نے ان کے لیے بھی گوشت بھیجا تو ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوئی. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی، اللہ کو آپ کا وہ عمل مقبول ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یہ آپ کا عمل بہت پسند آیا. اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے آپس میں پیار محبت بٹی، اس سے آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد بٹا، پیار اور محبت بٹا. جو رنجشیں تھیں، جو لڑائی جھگڑے تھے، جو آپس میں دوریاں تھیں، وہ ختم ہو گئیں. ارے اسلام نے سب کو اکٹھا کر دیا، اسلام نے سب میں محبت پیدا کر دی. ارے قربانیوں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج بھائی کہتا ہے میں نے اس سے ملنا نہیں ہے، میرا اس سے مرنا جینا ختم ہے. ارے اسلام تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ تو بات ہی زمانہ جاہلیت کی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی بھائی آپس میں بازو ہیں. ارے بھائی بہن آپس میں پیار محبت بانٹنے کے لیے ہیں، ارے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں. یہ ساری دولتیں، یہ سارے دھن، یہ ساری جائیدادیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن پیار محبت دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. تو قربانیوں سے ہمیں سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری بھی کرنی ہے، اخوت بھی کرنی ہے، مواخات بھی قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بھی بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بھی کرنی ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی کو سلام نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے میں اس کو کیوں سلام کروں، اس نے مجھے کبھی سلام ہی نہیں کیا. تو مجھے بتائیے اگر اس نے سلام نہیں کیا تو آپ کر لیں گے تو اس میں آپ کا کیا جائے گا؟ بتائیے، آپ کا کچھ جائے گا؟ اگر آپ کا بھائی آپ کو نہیں بلا رہا، آپ کی بہن آپ کو نہیں بلا رہی، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو نہیں بلا رہا، ارے آپ کا کوئی پڑوسی آپ کو نہیں بلا رہا، تو اگر آپ اس کو سلام لے لیں گے، آپ اس سے پیار محبت سے مل لیں گے، تو مجھے بتاؤ اس میں آپ کا کیا چلا جائے گا؟ کچھ چلا جائے گا؟ عید کا دن ہے، عید والا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے. اور یاد کرو کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، ابھی میں نے پورا واقعہ بیان کیا، ارے ان بزرگوں کی قربانیاں یاد کرو. یہ ان کی یادوں میں ہم قربانی کر رہے ہیں نا، ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. تو حضرات محترم، ہمیں آج اس عید والے دن سے یہ سبق لینا ہے، اس قربانی والے دن سے سبق لینا ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، آپس میں پیار محبتیں بانٹنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے. بہن بھائی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، رشتہ داروں کو آپس میں حسن سلوک کرنا ہے، اور جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور دیگر ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے. یہ ہم نے لڑائی جھگڑے، یہ مرنا مرانا، اس کو ختم کر دینا ہے. بس وہ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اگر 2-3 منٹ ہے، اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں وہ شعر بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں.
بھائی بھائیاں دے درد وڈاندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، میرا آپ کو یہ آج کے دن یہ پیغام ہے، خدا را جتنی بھی رنجشیں ہیں آپس میں سب کی ختم کر لیں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں سب ختم کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں۔ آپس میں پیار محبتیں بانٹیں، یہی دین اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی حدیث کا پیغام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے عید کی نماز کے حوالے سے جو نیت ہے اور جو اس کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی